بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف مقام ربه جنتان، اور جو ڈرتا ہے اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونے سے تو اس کو دو باغ ملیں گے، ایک تو ڈرنے کی وجہ سے، دوسرا فرما برداری کی وجہ سے اس کو دو جنتیں ملیں گی۔ فابی عجیبان، پس کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تکذبان تم جھٹلاؤ گے۔ زواتا افنان، وہ جو باغ ہوں گے ٹہنیوں والے ہوں گے۔ یہ والی من خافا مقام ربی جنتان کی صفت ہے، زواتا افنان، وہ باغ ٹہنیوں والے ہوں گے۔ فابی عجی، کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ اب یہ جو والی من خافا مقام ربہ جنتان، یہ کس کے بارے نازل ہوئی؟ حضرت عطا خراسانی فرماتے ہیں نازلت ہذہ الآیۃ فی ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو ہے نا جی والی من خافا مقام ربہ جنتان، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی، ایک روایت۔ دوسرا اس کا شان نزول یہ ہے، یہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس نے یہ اعلان کیا تھا جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا تاکہ میں رب کو نہ ڈھونڈا پاؤں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں تابا یومن و لیلتن، ایک دن اور ایک رات اس نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی، اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی۔ ایک یہ ہے والی من خافا مقام ربہ جنتان۔ اچھا یہ تو خاص ہیں، لیکن یہ آیت سب کو عام ہے۔ جو رب کے سامنے حساب دینے سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کو دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ اچھا اسی کی تفسیر سورہ نازعات آیت نمبر 40، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ اللہ فرماتا ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، نہن نفس عن الہوا، ہوگا کیا؟ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیا کرتا رہا؟ جو سرکشی جس نے نہیں کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دی، اور یہ جان گیا کہ آخرت خیر و ابقا، اور کیا کرتا رہا؟ فَأَدَّى فَرَائِضَ اللَّهِ، اللہ کے فرائض ادا کرتا رہا، اللہ کے محارم سے بچتا رہا، اس کے لیے قیامت کے دن اس کے رب کے پاس دو جنتیں ہیں۔ اچھا یہ ہے ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب یہ تفسیر میں نے شروع کی تھی اس وقت سنایا تھا، شاید ذہن میں ہو، پھر سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق مسجد نبی میں نماز پڑھتے، ایک شخص آتا جو حضرت عمر فاروق اس کی نماز سے بڑا تعجب کرتے تھے کہ جوانی میں اس قدر عبادت گزار، لیکن وہ جس راستے سے آتا اس راستے سے، ابن عساکر نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، جس راستے سے آتا اس راستے میں ایک عورت ورغلاتی اس جوان کو، خوبرو تھا، تو لیکن وہ بڑا ہی ٹال مٹول کر کے آتا، عبادت کر کے چلا جاتا، رات کو جا کے والدین کی خدمت کرتا۔ چند دن حضرت عمر فاروق نے مسجد نبوی میں نہ پایا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ واقعہ بتایا گیا کہ اس طرح ہوا ہے، ایک دن وہ آیا اور وہ شیطان چونکہ چال تھی، تھوڑی سی شیطانی سوچ تھی، شیطان نے غالب آیا اور وہ چلا گیا عورت کے ہاں، ابھی چوکھٹ پار نہیں کی تھی کہ رب کی آیت اسے یاد آ گئی، وہ لوگ جو رب سے ڈر جاتے ہیں، گناہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے دو جنتیں ہیں، وہ چھوڑ کے بے ہوش ہوتے ہیں۔ اب اس عورت نے کیا کیا؟ اٹھایا اور باہر پھینک دیا۔ باپ اٹھا کہ آیا نہیں، میرا بچہ خدمت کرتا تھا، جب چلا گیا تو وہاں دیکھا کہ بے ہوش تھا۔ باپ گیا، ہوش میں آیا، لیکن قرآن میں وہی ذہن میں آیت آئی، اب جب بے ہوش ہوا تو روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ صرف قرآن کی آیت پڑھ کے حضرت عمر فاروق کو جب بتایا گیا، آپ نے فرمایا مجھے جنازے کا کیوں نہیں بولا؟ عرض کی حضور رات کا وقت تھا، ہم نے سمجھا تکلیف نہ دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ یہ شارٹ کٹ کر رہا ہوں۔ آپ قبر پہ جاتے ہیں اور قبر کے اوپر سے کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں، اے جوان والی من خافا مقام ربہ جنتان، اللہ اس شخص کو دو جنتیں عطا کرتا ہے جو ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے۔ اچھا یہ تو حضرت عمر فاروق نے اوپر سے کہا، نیچے قبر سے آواز کیا آئی؟ یہ ابن عساکر کے اندر موجود ہے، آواز آئی جوان کی طرف سے، قد آتانی ربی جنتان، میرے آقا۔ تو حضرت عمر فاروق کو یہ آواز آئی کہ جن دو جنتوں کا وعدہ اللہ نے دنیا میں کیا تھا قبر میں وہ عطا ہو گئی ہیں۔
قبر میں وہ دو جنتیں مل گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ والی من خافا مقام ربی جنتان۔ کبھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ رب کے سامنے جب کھڑے ہوں خوف اتنا آ جائے کہ ہم اس آیت کے مصداق بن جائیں۔ اب سنیں جی حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جنتیں چاندی کی ہیں اور ان کے برتن بھی چاندی کے ہیں، اور دو جنتیں سونے کی ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ ہے سونے کا ہے۔ فرمایا جنت عدن میں قوم اور رب کے درمیان جو دیدار کی صورتحال ہے، فرمایا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ کبریائی کی چادر ہے، باقی جنت عدن میں ہر بندہ رب کا دیدار کرے گا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب حدیث پاک سنیں، حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں رسول اللہ نے ایک دن یہ آیت پڑھی، والی من خافا مقام ربی جنتان۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ و ان زنا و ان سارقا، رب سے ڈرتا رہا اگرچہ زنا اور چوری کی۔ فقالا، فرمایا والی من خافا مقام ربی جنتان، تین بار سوال کیا، و ان زنا و ان سارقا یا رسول اللہ، فرمایا و ان راغیما انف ابی الدرداء، فرمایا ہاں اگرچہ ابو الدرداء کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہ چوتھی بار فرمایا جو کچھ کرتا رہا رب کا خوف پیدا کر گیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اب اس سے یہ پتا چلا کہ وہ جن جو مومن ہیں وہ جنت میں ضرور جائیں گے، چونکہ یہ رحمان ہے ہی جن و انس کے بارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا۔ پڑھیے فیہما عینان تجریان، دونوں باغوں میں دو چشمے جاری ہوں گے۔ فابی ایجی آلاء ربکما تکذبان، پس کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ پڑھیے جی کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغوں میں ہر طرح کے میوے دو دو قسمیں ہوں گی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لیس فی الدنیا مما فی الآخرہ، نہیں ہے دنیا میں ان سے جو آخرت میں ہے، الا الاسماء، مگر نام۔ اب یہ بات عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جو آخرت میں جو کچھ ہے، دنیا میں جو کچھ ہے، یہ ان کا نام ہے، اصل ذائقہ جنت میں ہے۔ یہ جتنے ہم پھل کھاتے ہیں کہتے ہیں یہ نام کے ہیں، حقیقت تو جنت میں ہے۔ پڑھیے جی آلاء ربکما تکذبان، پس کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنھا، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں میں جن کے استر من استبرق، کنادیس کے ہوں گے، جن میں وہ جو بھرا ہوگا وہ استر کنادیس کے ہوں گے۔ وجنل جنتین، اور پھل دونوں باغوں کا دان نیچے جھکا ہوگا، جنتی جب چاہے گا جس کو چاہے گا تناول فرما لے گا۔ فابی ایجی آلاء ربکما تکذبان، پس کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ فیہن قاصرات الطرف، ان میں نیچی نگاہوں والی، لم یطمثہن، جن کو نہ چھوا ہوگا کسی انسان نے، قبلہم، ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے۔ اس پر ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حوروں میں سے، جنت کی حوروں میں سے ایک اپنے شوہر کو کہے گی، جنتی مرد کو کہے گی، واللہ ما ارا فی الجنت شیئا احسن منک، خدا کی قسم جنت میں تجھ جیسا حسین کوئی نہیں ہے۔ یہ حور کہے گی جنتی مرد کو، ولا فی الجنت شیء احب الی منک، جنت میں کوئی چیز تجھ سے زیادہ محبوب مجھے نہیں ہے۔ فالحمد للہ الذی جعلک لی وجعلنی لک، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے تجھے میرے لیے مجھے تیرے لیے بنایا ہے۔ یہ ہے فیہن قاصرات الطرف، نیچی نگاہیں والی اس میں عورتیں، لم یطمثہن قبلہم انس قبلہم ولا جان۔ پڑھی جی فابی ایجی آلاء ربکما تکذبان، پس کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، یہ تو گویا یاقوت اور مرجان، کن کی بات ہو رہی ہے؟ فیہن قاصرات الطرف، ان کی بات ہو رہی ہے، یہ تو گویا یاقوت اور مرجان۔ فابی ایجی آلاء ربکما تکذبان، پس کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ حدیث پاک یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأۃ من نساء اہل الجنہ، اہل جنت کی عورتیں، حوریں، لا یرا بیاض ساقیہا من وراء سبعین حلۃ من الحریر، 70 لباس ریشم کا پہنے ہوئے ہوں گی،
لیکن ان 70 لباس سے بھی ان کی پنڈلیاں شیشے کی طرح نظر آ رہی ہوں گی. صرف پنڈلیاں ہی نہیں، حتی یرا مخھا، ان کا مغز بھی نظر آ رہا ہوگا. اللہ فرماتا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان. پڑھیے جی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اتنی شانیں جنت کی ہیں تو فرمایا جنت میں ایک کوڑے کی مقدار دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. جنت میں اتنی جگہ مل جائے، ایک کوڑا کتنا سا ہوتا ہے؟ ایک اور سنیں، فرمایا اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت زمین کی طرف صرف جھانک کے دیکھے، اہل جنت کی عورت، فرمایا لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، ساری دنیا کو خوشبو سے بھر دے. اگر اہل جنت کی ایک عورت زمین پہ جھانک کے دیکھ لے، اور فرمایا والا نصیفھا علی رأسھا خیر من الدنیا وما فیھا، فرمایا وہ اس کی صرف خوبصورتی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام سے بہتر ہے. پڑھیے جی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا بدلہ احسان کا بجز احسان کے. فبأي آلاء ربکما تکذبان، پس کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تکذبان تم جھٹلاؤ گے. ومن دونہما جنتان، اور ان دو کے علاوہ دو باغ ہیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا بدلہ احسان کا بجز احسان کے. احسان کا بدلہ نہیں ہے مگر احسان. وہ کیسے؟ حدیث پاک سنیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی. کون سی؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ آیت تلاوت کر کے فرمایا حل تدرون ما قال ربکم، اے صحابہ جانتے ہو اللہ تمہیں اس آیت میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر ہی جانتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میرے آقا نے فرمایا اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حل جزاء من انعمت علیہ بالتوحید الا الجنہ. اللہ تبارک و تعالی فرمانا چاہتا ہے دنیا میں جس پر توحید کی میں نعمت کر دیتا ہوں، آخرت میں اس کی جزا صرف جنت ہے. دنیا میں جس بندے کے دل میں توحید کی نعمت آ جاتی ہے اس کی جزا آخرت میں صرف کیا ہے؟ جنت ہے. یہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. توحید کا بدلہ قیامت کے دن جنت ہے. لہٰذا ہم سب سے پہلے ہم توحید بیان کرتے ہیں. توحید رسالت اگر ہے، رسالت توحید کے بغیر کبھی بھی بیان نہیں ہو سکتی. رسالت بیان کریں گے اس کے اندر ہی توحید ہوگی. اب سنیں دوسری حدیث پاک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خافا، جو رب سے ڈر گیا، ادلاجا، وہ رات کے پہلے حصے ہی رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. جو رب سے ڈر جاتا ہے رات کے پہلی حصے ہی، شب کے پہلے. وہ کیسے؟ فرمایا ومن ادلاجا، جو جلدی چل پڑا، بالا غل منزل، وہ منزل تک پہنچ جائے گا. وہ کیسے؟ جب بھی رب کا خوف آیا فوراً آیا مسجد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے یا اللہ جتنے گناہ ہیں میرے گناہ معاف فرما، یہ توبہ کی. فرمایا الا خبردار ان سلعۃ اللہ غالیۃ، فرمایا اللہ کے ہاں جو سامان ہے وہ غالب ہے، وہ بھاری ہے. اللہ کا سامان ہے کیا؟ فرمایا ان سلعۃ اللہ الجنۃ، اللہ کا سامان وہ جنت ہے. لہٰذا وہ سب پہ بھاری ہے. یہ اللہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہاں جو احسان کرے گا قیامت کے دن بدلہ اس کا احسان ہی ہوگا. پڑھیے آلاء ربکما تکذبان، پس کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. پڑھیے جنتان، اور ان دو کے علاوہ دو باغ ہوں گے. یہ پیچھے نہیں ہم نے پڑھا والی من خافا مقام ربہ جنتان، جو ڈر گیا اس کو 2 جنتیں. وہ جنتیں اور ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان 2 کے علاوہ بھی 2 باغ ہیں. ایک تو والی من خافا ہے اور ان 2 کے علاوہ بھی ہیں. وہ کیسی ہیں؟ پڑھیے جی. کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. پڑھیے جی. محمدان، دونوں نہایت سر سبز و شاداب. یہ جو ان 2 جنتوں کے علاوہ 2 جنتیں ہیں یہ بھی بڑی سر سبز اور شاداب ہیں. ان نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. تو یہاں پر جن کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہم کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں. فیہما عینان نضاختان، ان میں 2 چشمے جوش سے ابل رہے ہوں گے.
بس کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ فیہما فاکہۃ و نخل و رمان، ان میں ہوں گے میوے اور کھجوریں اور انار۔ یہ جنت کی شان بیان ہو رہی ہے، یہ ہے قرآن او حدیث۔ سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس راوی حضرت عمر بن خطاب، یہودیوں کے کچھ لوگ آئے، آ کر عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی کہہ رہے ہیں یا محمد افل جنتی فاکہۃ، کیا جنت میں پھل ہیں؟ فرمایا نعم، ہاں، فیہا فاکہۃ و نخل و رمان، اس میں پھل، کھجوریں اور انار ہیں۔ اب یہودیوں نے دوسرا سوال کیا، آفا یأکلون کما یأکلون فی الدنیا، کیا جنت میں ایسے کھائیں گے جیسے دنیا میں کھاتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، وَأَضْعَافٌ، فرمایا یہ تو سنگل ہے، وہاں دگنا ملیں گے، ڈبل ملیں گے۔ تیسرا سوال، کیا فَيَقْضُونَ الْحَوَائِجَ، جب کھائیں گے تو پھر حاجت تو پیش آئے گی نا، حاجت، قضائے حاجت تو پیش آئے گی، پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا لا، وہاں یہ حاجت نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہوگا؟ فرمایا یعرقون، پسینہ آئے گا، فَيُذْهِبُ اللَّهُ مَا فِي بُطُونِهِم مِّنْ اَذَى، اللہ تعالیٰ پیٹ صفا کر دے گا، صرف پسینہ آئے گا، جنتی جتنا کھائیں گے پسینے کی شکل میں ہاضمہ ہو جائے گا، اس کے علاوہ قضائے حاجت جنت میں نہیں ہے۔ اب جنت کا انار دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظرت الی الجنتی، میں جنت کی سیر کو گیا اور جنت میں دیکھا، فاذا الرمان، فرمایا وہاں کا جو انار ہے کا مثل البعیر، دنیا کے اونٹ جتنا بڑا انار ہے۔ کس کا انار؟ جنت کا انار دنیا کے اونٹ کی مثل ہے۔ اور کون سا اونٹ؟ جس پر اس کا ہودج نہیں ہوتا، اس کے اوپر جو ہودج جس پہ سامان باندھا جاتا ہے، پر میں اگر اتنا اونٹ کھڑا کیا جائے، یہ دنیا کا، جنت کا ایک انار اتنا بڑا ہے۔ یہ ہے جنت کی شان، فیہما فاکہۃ و نخل و رمان، اس میں انار ہیں اتنے بڑے۔ پڑھیے جی ای آلاء ربکما تکذبان، پس کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ ان خیرات حسان، ان میں اچھی سیرت والیاں، حسان اچھی صورت والیاں۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ بڑے ہی اخلاق کی اچھی ہوں گی، المرأۃ الصالحہ، نیک عورتیں ہوں گی جن کے چہرے حسین ہوں گے۔ اور جنت کی حوریں جب گنگنائیں گی نا، وہ جب گنگنائیں گی، ان کے اس گنگنانے میں یہ آیت ہوگی نحن الخیرات الحسان فیہن خیرات حسان، جنت کی حوریں گنگنا کر کیا کہیں گی؟ کیا کہ فیہن، ان میں اچھی سیرت والیاں، اچھی صورت والیاں۔ یہاں ہر بندہ اچھی صورت کو دیکھتا ہے، جنت کا معیار اچھی سیرت ہے۔ یہاں ہر بندے کا معیار وہ ہے اچھی صورت، سیرت کی جیسی ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے فیہن، جنت کی حوریں جو مومنوں کے حصے میں ہے، صورت بھی اچھی ہے، سیرت بھی اچھی ہے۔ لہٰذا آج بھی ہماری جو خواہش اور پسندیدہ چیزیں ہیں، ان میں وہ چیز ہو جس کی صورت اور سیرت دونوں اچھی ہیں۔ پڑھیے جی، کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ اچھا، وہ جو حوریں ہوں گی وہ کہاں رہ رہی ہوں گی؟ پڑھیے جی، حورم مقصورات فی الخیام، یہ حوریں پردہ دار خیموں میں ہوں گی۔ اب ان کے خیمے کے متعلق حدیث پاک سنیں، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت خیمۃ من لؤلؤۃ، موتیوں کا جنت میں ایک خیمہ ہے جس کی چوڑائی 60 میلا، 60 میل جس کی چوڑائی ہے۔ فرمایا فی کل زاویۃ منہا، وہ جو 60 میل چوڑا خیمہ ہے اس کے ہر کونے میں حوریں بیٹھی ہوں گی، لیکن ما یرون الآخرین، ان کو دوسرے کونے میں بیٹھی ہوئی حوریں نظر نہیں آئیں گی۔ وہ کرے گا کیا مومن؟ فرمایا یطوف علیہم المؤمنون، یہ ایک مومن کے حصے میں ہوں گی، مومن جس کے پاس چاہے گا چکر لگا لے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، وہ آپس میں نہیں دیکھ سکیں گی، لیکن مومن اس 60 میل چوڑے خیمے کے اندر جس حور کے پاس چاہے گا چکر، یطوف، چکر لگا لے گا۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ پڑھیے جی، ای آلاء ربکما تکذبان، تو پس کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ ابھی یہ جو جنت کی شان ہے یہ سن لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ادنا اہل الجنت منزلتن الذی لہ ثمانون الف خادم۔ ادنا جنتی کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں 80,000 خادم اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ ادنا جنتی کی شان ہے۔ تو پھر ایک تو ادنا ہے، ایک اعلیٰ ہے، اعلیٰ سے بھی نیچے درمیانہ ہے۔ اور سنیں فرمایا وَإِسْنَتَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً 72 حوریں وَتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِّن لُؤْلِؤٍ، فرمایا موتیوں کا ایک قبہ، ایک خیمہ بنایا جائے گا۔ 72 حوریں ایک ادنا جنتی کی شان، اور 80,000 خادم ایک ادنا جنتی کی شان۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، پڑھیے جی۔ اب جنت کی حوروں کی گواہی خود اللہ دے رہا ہے، ان کو نہ چھوا ہوگا کسی انسان نے اب تک اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ متکئین، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، علی رفرف، مسند پر، سرہانے پر، خضر سبز ہوگا، وعبقری، اور از حد نفیس، حسان بہت خوبصورت ہوگا، حد سے بھی زیادہ وہ خوبصورت ہوگا جس مسند پہ وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ سارا قسم ربی کا، بڑا بابرکت ہے نام آپ کے رب کا، بڑی عظمت والا، احسان فرمانے والا۔ یہ جو آخری لفظ نہیں ہے ذل جلال والاکرام، ان کی شان سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجل اللہ، فرمایا اللہ کی عظمت مان لو، یغفر لکم، وہ اللہ تمہیں بخش دے گا۔ وہ کون سی عظمت ہے؟ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام۔ دوسری حدیث صرف اسی چیز پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عزت سے یہ ہے، اللہ کی بڑائی سے، اللہ کی عظمت سے یہ ہے، فرمایا اکرام ذی الشیبۃ المسلم، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا۔ بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے سے ہے۔ دوسرا فرمایا وذی السلطان، عادل بادشاہ کی عزت کرنا اللہ کی بزرگی سے ہے۔ فرمایا تیسری چیز وحامل القرآن، جو شخص جس کے سینے میں قرآن ہے، قرآن کو اٹھانے والا، وہ نہ قرآن میں کمی کرتا ہے، نہ قرآن میں زیادتی کرتا ہے، نہ غلو کرتا ہے۔ فرمایا ایسے قرآن کے اٹھانے والے کی عزت کرنا یہ اللہ کے اجلال سے ہے۔ یہ حدیث پاک حسن ہے، حدیث حسن ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزو، چمٹ جاؤ۔ یا رسول اللہ کس سے؟ فرمایا یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اللہ سے اپنا رشتہ تعلق مضبوط کر لو۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، یہ جو ہے نا جی اللہم انت السلام، صحیح مسلم ہے اور حدیث نمبر ہے 592۔ اللہ تبارک و میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ اذا سلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے نا، لا یقعد، نہ بیٹھتے، یعنی بعد الصلاۃ الا قدر ما یقول، ہر فرض نماز کے بعد اتنی مقدار بیٹھتے۔ کتنی مقدار؟ صحیح مسلم ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام۔ صحیح مسلم میں صرف یہ الفاظ ہیں تبارکت ذل جلال والاکرام، یا بھی نہیں آیا تو اللہم انت السلام ومنک السلام، سب مل کر پڑھ لیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذل جلال والاکرام۔ یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، لہٰذا اس حدیث کے درمیان میں ایڈ بالکل ایک جملہ بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث کے آخر میں تو ٹھیک ہے، یہ جو نہیں پڑھا جاتا وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ، آگے بھی پڑھا جاتا ہے، میرے علم میں نہیں ہے، میں صرف اتنا ہی پڑھتا ہوں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام۔ اصل ثواب یہ ہے، وہ الفاظ جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سب سے زیادہ ثواب ان کو ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس کا وظیفہ کثرت سے کرتا ہے، کس کا؟ یا ذل جلال والاکرام، فرمایا اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو پھر جس کو بخشنا چاہیں بخش سکتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہماری سورہ رحمان مکمل ہو چکی ہے، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔